بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈیا اور چین کے درمیان جنگ کی صورتحال شروع ہو گئی ہے اور گزرنے والی رات میں چین اور انڈیا کے درمیان 45 سال بعد فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ آج سے 45 سال پہلے چین اور انڈیا نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ بارڈر پر ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ 8 ستمبر کی رات انڈیا اور چین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور یہ 45 سالہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس معاہدہ ٹوٹنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے۔ انڈین فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی چوکیوں کے قریب 7 سے 8 چینی فوجیوں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر یہ فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ کچھ انڈین اخبارات یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فائرنگ چین کی طرف سے کی گئی ہے، جبکہ انڈیا کے سرکاری بیان کے مطابق چینی فوجیوں نے کچھ ہوائی فائر کیے ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو ڈیفنس ونگ گورنمنٹ آف انڈیا کے مطابق 8 ستمبر کی رات چینی فوج کی نقل و حرکت دیکھی گئی اور اس کے جواب میں انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا، جس پر چائنیز فوجیوں نے ہوا میں کچھ فائر کیے۔ پریس انفارمیشن بیورو آف انڈیا کے مطابق انڈیا کی فوج اور انڈین حکومت کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کو سپورٹ کرتی رہے گی، جبکہ اگر کوئی ایگریشن ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پریس انفارمیشن بیورو ڈیفنس ونگ کا یہ پریس ریلیز آپ ساتھ ہی سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں واضح طور پر انڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 7 ستمبر والے دن یہ ہوائی فائرنگ چائنیز فوجیوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک PIB انڈیا نامی اخبار ہے، اس نے بھی انڈین فوجوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے گی اور وہ ہر حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح بزنس اسٹینڈرڈ نامی ایک اخبار نے انڈین فوج کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چائنیز فوج نے معاہدوں کو توڑا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو دا ہندو اخبار نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز فوج نے لداخ میں تقریباً 1000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ چائنا اب اپنے کھوئے ہوئے علاقے یا وہ علاقے جن پر انڈیا نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے واپس لینے میں سنجیدہ ہے۔ اگر ایک اور انڈین اخبار کا حوالہ دیکھیں تو انڈیا ٹوڈے نامی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لداخ میں چین اور انڈیا کی فوجوں میں جو تازہ جھڑپ ہوئی ہے اس میں انوالو چائنا ہے۔ یہ تمام انڈین اخبارات ہیں جو یہ خبریں رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو HW نیوز انگلش جو کہ غیر ملکی اخبار ہے اس کی خبر بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے چائنیز فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر فائرنگ کی ہے، جبکہ HW نیوز انگلش نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی پوسٹوں کے نزدیک چائنیز فوج کی کچھ نقل و حرکت ہے اور وہ شاید ان کی پوسٹوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے فائر کھول دیا۔ آپ نے جو یہ ساری خبریں سنی ان میں جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان تقریباً محدود جنگ شروع ہونے والی ہے۔ 45 سال بعد لینڈ آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے درمیان فائرنگ کا واقعہ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے 45 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ 45 سال پہلے جب ایسی جھڑپیں ہوئی تھیں تو انڈیا اور چین کے درمیان ایک جنگ ہو گئی تھی۔ اب بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ بعض سینئر صحافی اس کا کچھ اس طرح سے بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین جاری ہے اور ٹرمپ چائنا کو ظالم، جابر اور ایگریسو شو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امریکیوں کو اور یہودیوں کو چائنا سے خطرہ ہے، کیونکہ چائنا کسی بھی وقت ان کے خلاف جنگ شروع کر سکتا ہے، اس لیے اسے وہ معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا اور چائنا کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کروا کے یہ اپنی بات سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی جنگ چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ امریکی الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ہر طرح سے یہ کوشش کریں گے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک محدود قسم کی جنگ ضرور ہو جائے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ انڈیا اور چائنا میں جنگ ہو اور انڈیا اگر یہ جنگ کرتا ہے تو اس کا جو بھی مالی نقصان ہوگا وہ تمام ٹرمپ انتظامیہ برداشت کرے گی۔ یہ ذرائع کی خبر ہے، سچ یا جھوٹ اس کا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کی اس ٹینشن میں امریکہ کی سپورٹ مکمل طور پر ہندوستان کے ساتھ موجود ہے۔
اور امریکہ نے اپنے B-52 بمبار انڈیا کے نزدیک ترین ایئر بیس پر پہنچا رکھے ہیں، جن کو پہنچانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مشکل صورتحال ہوئی اور انڈیا کو ہماری ضرورت پڑی تو ہمارے B-52 بمبار اس کی مدد کو پہنچ سکے۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں سے B-52 بمبار پرواز کر کے افغانستان پر بمباری کیا کرتے تھے۔ دی ایٹس نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو اس علاقے کے پاکستان، انڈیا، چین یا اس جنوبی ایشیا کے علاقے کے نقشے اکثر اپنے ٹویٹر پر جاری کرتا ہے۔ 2 ستمبر کو اس نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں اس نے انڈین فضائیہ کی مختلف پیٹرولنگ کی پوزیشنوں کو ظاہر کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا پر چین کا کتنا پریشر ہے اور وہ دن اور رات فضائی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں کسی بھی وقت چین ان پر حملہ نہ کر دے۔ اس پریشر کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اب بوکھلاہٹ کا شکار تو ہے ہی، مگر اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ چائنا کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائے، جس کی ایک بہت بڑی مثال ان کے ڈیفنس فورسز کے چیف جنرل بپن راوت کا بیان ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر چین اور انڈیا کے درمیان معاملات مذاکرات سے حل نہ ہوئے تو وہ حملہ کر سکتے ہیں، یعنی فوجی آپشن موجود ہے۔ مگر 5 ستمبر کو انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر چین اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور ہندوستان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ انڈیا اور چین دونوں سے جنگ کر سکے، اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ 6 ستمبر کو آرمی چیف نے اس کا واضح طور پر جواب دیا ہے اور پاکستان کے آرمی چیف نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہائیبرڈ وار شروع کی جاتی ہے یا 5th جنریشن وار ہم پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو جواب 27 فروری جیسا ہی ملے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، دونوں طرف کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جنگ کی سی پوزیشن ہے۔ انڈین وزیر خارجہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے، جبکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اروناچل پردیش چین کا حصہ ہے، انڈیا کا حصہ نہیں ہے، انڈیا نے اس پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ انڈیا کے کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد اس کے ہمسایوں نے اس پر اعتبار کرنا ختم کر دیا ہے اور انڈیا کے تمام ہمسائے انڈیا کے زیر قبضہ ان کی زمین کو جلد سے جلد واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ بہت جلد یہ دیکھیں گے کہ چین کا اروناچل پردیش پر قبضہ ہوگا اور انڈیا کو وہ پیچھے دھکیل دے گا۔ اس کے علاوہ چین نے انڈیا سے جو بھی لداخ کا علاقہ واپس لے لیا ہے، وہاں پر حالات کو قابو کرنے کے بعد اب سیاحوں کے لیے اس علاقے کو کھول دیا ہے اور چین لداخ کے سیاحتی ویزے جاری کرنے شروع کر رہا ہے۔ اس طرح چین لداخ کو ایک اور سیاحتی مرکز کے طور پر متعارف کروانے جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں انڈیا تبتی شہریوں کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اسی داؤ کو کشمیر میں انڈیا کے خلاف استعمال کیا جائے تو جب انڈیا تبتی شہریوں کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انڈیا کشمیریوں پر گھس پیٹیے یا دہشت گردی کا الزام لگانے کی حالت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پھر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا اگرچہ چائنا کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، مگر چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کی انڈیا میں کیپیسٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ چین دنیا کی تیسری بڑی فوجی طاقت اور تقریباً سب سے بڑی معاشی طاقت ہے، اور ایسے ملک سے جنگ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ چین اور انڈیا کے مابین کیا کچھ ہو رہا ہے، مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔